بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ بتائیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور وہ کیسے عذاب الہی کے نظر ہوا۔ آخر وہ شخص ملحد کیوں بن گیا؟ کیا وجہ تھی جو وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو گیا اور اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا؟ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا؟ مرنے کے بعد اس شخص کی لاش کے ساتھ کیا ہوا؟ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ تو آئیے چل کر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جی تو دوستو، حامد نامی شخص مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا۔ اس کا خاندان انتہائی مذہبی اور نیک سیرت تھا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی روایت سے آنے والی آزمائشوں کا دور اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ انسان خود کو نا امیدی جیسی کفری علامت میں مبتلا کر لیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حامد کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ جو بھی کام شروع کرتا اس میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا۔ ہر بار ایک نئی امید کے ساتھ نیا کاروبار کرتا جو چند دن چلنے کے بعد گھاٹا دینے لگتا۔ دن بدن بدلتے حالات اور نقصان پر نقصان نے اسے نا امید کر دیا تھا۔ اس کے گھر والے اس سے ہمیشہ ہمت دیتے اور ہمیشہ یہی کہا کرتے کہ اسی میں ہماری بہتری ہوگی، ہمیں خدا کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے۔ دن بدن وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا گیا۔ یوں ہی کئی سال بیت گئے اور وہ 5 وقت سجدہ ریز ہونے والا شخص اب مسجدوں کے راستے بھولنے لگا اور ساری رات سگریٹیں پھونکتا رہتا۔ اس نا امیدی نے اس قدر جکڑ لیا تھا کہ جب اسے کوئی نیک راہ کی تلقین کرتا تو وہ کہتا، خدا تو صرف تم ہی لوگوں کے لیے ہے، میرے بلانے پر میری مدد کو تو آج تک نہیں آیا۔ اس کے ان شکووں پر ہم اس کو ڈانٹ دیا کرتے اور توبہ کرنے کو کہتے، مگر بے سود۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید باغی ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک سٹور پر سیلز مین کی نوکری تو شروع کر لی تھی، مگر وہ اپنی ساری تنخواہ نشے پر اڑا دیتا۔ پہلے سگریٹ اور پھر نت نئے نشے اور چیزوں کی خرید و فروخت شروع کر دی تھی۔ اس کا ایمان اس قدر کمزور پڑ چکا تھا کہ وہ اب خود کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے کئی بار سمجھا چکے تھے، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا چکے تھے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دوستو، ایک روز وہ نشے کی حالت میں گھر میں داخل ہوا۔ اس کی ماں اور بہن مغرب کی نماز میں مشغول تھیں۔ انہیں نماز پڑھتے دیکھ کر وہ طنز کرتے ہوئے ان کا دھیان بھٹکانے لگا۔ جب اس سے بات نہ بنی تو ٹی وی پر بلند آواز میں گانے چلا کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر اس کی ماں نے اسے تھپڑ مار کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ اس قدر گمراہ ہو جائے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بوڑھی ماں اس کی گستاخیوں پر ساری رات گڑ گڑا کر خدا سے معافی مانگتی رہتی۔ گھر میں سبھی اس کی ان حرکات سے پریشان ہو چکے تھے۔ گھر میں جب بھی خدا تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی یا نعتیں پڑھی جاتی، حامد ہمیشہ کوئی آل فال بکتا رہتا۔ اب اس کی اس گمراہی سے آس پاس کے لوگ بھی انجان نہیں رہے تھے۔ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہنے کے بعد وہ رات کو سونے کی خاطر گھر آتا۔ اس کی دن بدن بگڑتی حالت اور اسلام سے نفرت دیکھ کر حامد کی ماں صدمے میں اس دنیا سے چل بسی، مگر حامد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے نزدیک اس کا کوئی خدا نہیں تھا۔ اب تو اس کی نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ گھر میں رکھی جائے نمازیں اور تسبیحات کو چھپانے لگا تھا تاکہ گھر میں موجود اس کی بہنیں نماز ہی نہ پڑھ سکیں۔ وہ اسے منع کرتی تو یہ انہیں نشے کی حالت میں مارتا پیٹتا۔ بوڑھا بابا آخر کس حد تک انہیں بچا سکتا تھا؟ وہ اسے کئی بار گھر سے نکال چکے تھے، مگر وہ پھر واپس آ جاتا۔ دوستو، ایک روز اس نے وہ کام کیا جس کے بعد زمین کانپ گئی۔ حامد کی بہن صبح قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز میں کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ اس قدر مخصور کن تھا کہ سب کی سماعتوں میں اترتی آواز ان کا ایمان مزید منور کر رہی تھی۔
حامد اپنے کمرے میں ساری رات نشے کی چاہت پوری کرنے کے بعد اب سو رہا تھا۔ جیسے ہی اسے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی، وہ جھنجھلا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے لگا۔ یہ آواز اسے تکلیف دے رہی تھی۔ جب بہت دیر تک وہ آواز آنا بند نہ ہوئی، وہ غصے سے اٹھا، زبان سے گالم گلوچ ادا کرتا غصے سے باہر نکلا اور سامنے بیٹھی ہوئی بہن کے آگے سے قرآن مجید کو بے دردی سے اٹھایا۔ اس کی اس گستاخی پر اس کی بہن اس پر جھپٹی، مگر وہ نشے میں شخص بہن کو دھکا دے کر فوراً چولہے کی جانب بڑھا۔ اس کی گمراہی کی آج ہر حد پار ہو چکی تھی۔ وہ اتنی بڑی بے حرمتی کرنے کے بعد ہنس رہا تھا، جبکہ اس کی بہن چیختی روتی اپنے ہاتھوں سے مقدس کتاب سے آگ پر جلتے شعلے بجھا رہی تھی۔ اس شور کو سن کر اس کا باپ اور دوسری بہن بھی وہاں آ چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل دہل گیا۔ وہ کانوں کا ہاتھ لگا کر لرز گئے۔ حامد کا باپ اور بہن بھائی اس سے مارنے پیٹنے لگے۔ اس کے باپ نے غصے سے روتے ہوئے اس پر خنجر سے وار کر دیے۔ نشے میں گم لہو لہان حامد کو گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس گستاخی پر وہ سب رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ حامد کو جب ہوش آیا تو وہ کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑا تھا۔ ہوش آنے پر اسے سب کچھ یاد آیا، مگر اسے اس بات کا کوئی بھی پچھتاوا نہ تھا۔ اب گھر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا جسم زخموں سے بھرا تھا۔ وہ یوں ہی سڑکوں پر بھٹکنے لگا۔ اس کے زخم ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بڑھنے لگے۔ کسی بھی دوا کا ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حامد کی پریشانی تب بڑھی جب ان زخموں سے گوشت نکل کر باہر آنے لگا۔ وہ گوشت اس قدر بدبودار ہو رہا تھا کہ ہر وقت اس کے ہاتھوں اور جسم پر مکھیاں بیٹھتی رہتیں۔ درد کی شدت سے وہ چیختا چلاتا رہتا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں اپنے اصل نقش کھو چکے تھے۔ اب جو بھی اسے دیکھتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے زخموں میں کچرے سے بیکٹیریا بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ وہ درد سے چیختا چلاتا رہتا۔ اس کے ہاتھوں، بازوؤں اور پاؤں کا گوشت باہر آ چکا تھا، جس سے ہر وقت گندی پیپ اور گندا خون رستا رہتا۔ لوگ اس سے گھن کھانے لگے۔ کچھ اس سے بیماری کی وجہ پوچھتے، مگر وہ خاموش ہو جاتا۔ ایک روز وہ سڑک کے کنارے مرا ہوا پایا گیا۔ حامد کے باپ نے جب اس کا وجود لاوارثوں کی طرح عبرت کا نشان بنا ہوا دیکھا تو ایک ٹھوکر مار کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ لوگ جو انہیں پہچانتے تھے اس عذاب کی وجہ پوچھنے لگے تو حامد کے باپ نے جو سچ تھا سب انہیں بتا دیا۔ چند لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جو ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، مگر اس کے باوجود بھی انسانیت کے ناطے اسے دفنا دیا گیا۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کا بدلہ عظیم ہوتا ہے۔ حامد کا یقین کھوکھلا تھا۔ اگر وہ سچے دل سے یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا تو کبھی مایوسی کا شکار نہ ہوتا۔ اس نے محنت کی بجائے برائی کا راستہ اپنا لیا۔ جد و جہد کرنے کے بجائے شراب اور نشے کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہی برباد کر لیا، اور گناہ کے سیاہ دھبے نے اس کی دل کو اتنا سیاہ کر دیا کہ اس سے کوئی بھی گناہ بڑا لگتا ہی نہیں تھا۔ اس کی ایمان میں آنے والی ذرا سی لرزش گمراہی کی جانب پہلا قدم ثابت ہوئی تھی۔ اللہ پر یقین ایک ایسی طاقت ہے کہ انسان کو کسی حال میں ڈگمگانے نہیں دیتا، اور اس کے برعکس انسان جب خدا کی ذات سے نا امید ہونے لگے تو وہ شیطان کی پہلی فتح ہوتی ہے، اور پھر جہاں ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے وہیں سے ہماری گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب تمہارا ہی یقین خدا پاک کی ذات پر کھوکھلا ہو تو کیا تم زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکو گے؟ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اللہ ہم سب مسلمانوں کی ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھے اور اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔